الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے آج رمضان المبارک کی پرکیف ساعتوں میں اذان سحر پروگرام میں ہم جس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے قانون سازی کے مصادر قرآن و احادیث اور اجماع امت۔ انشاءاللہ اس موضوع پر ہم اجمالی انداز سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم قرآن و احادیث عطا فرمائے اور قرآن و احادیث کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، سب سے پہلی یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ بحیثیت مسلمان جو ہمارے ہاں حاکمیت کا کنسیپٹ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے لیے ہے کہ حاکم مطلق فقط اور فقط اللہ جل جلالہ کی ذات ہے، اور قرآن مجید برہان رشید میں اس حوالہ سے ارشاد فرمایا گیا ان الحکم الا للہ، کہ حکم فقط اللہ کے لیے ہے، یعنی حاکمیت کا حق ذاتی اعتبار سے فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کو ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور دیگر جتنے بھی سلاطین اسلام اسلامی حکمران آئے تو وہ اللہ جل جلالہ کے احکامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسلامی سلطنت کے نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے اعتبار سے انہوں نے اللہ جل جلالہ کے عطا کردہ احکام کو ہی پیش نظر رکھ کے انہوں نے طرز حکمرانی کو اپنایا۔ اور آج ہم اپنے معاشرے میں اور بالخصوص اپنے وطن عزیز میں جو بگاڑ دیکھتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں حاکمیت کا جو اللہ جل جلالہ کے لیے تصور تھا وہ فقط اور فقط الفاظ تک اس کو محدود کر دیا گیا، عملی طور پر معاذ اللہ اس سے چشم پوشی کی گئی۔ تو آج اللہ کے فضل و کرم سے اذان سحر پروگرام میں ہم نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ قوم کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا جائے اور اس مسئلہ کو واضح کیا جائے کہ آئین سازی کے اعتبار سے قرآن و احادیث اور اجماع امت یہ وہ ایتھینٹک ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں، یہ وہ معتبر سورسز ہمارے پاس موجود ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کر کسی بھی جہت پر اور کسی بھی امر سے ریلیٹڈ قانون سازی کی جا سکتی ہے، اور ان مصادر پر مبنی یعنی قرآن و حدیث اور امت کے اجماع پر مبنی جو قانون سازی ہوگی یقیناً وہ قانون سازی یہ دنیا میں بھی ترقی کی ضامن ہوگی اور اخروی کامیابی کا بھی اسی پر انحصار ہوگا۔ قرآن مجید برہان رشید کی جو آیہ مقدسہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ رب نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فَلَا وَرَبِّكَ تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے سارے امور میں سارے معاملات میں تیری حاکمیت کو نہ مان لے، اس پر ایمان نہ لائیں، تیری حاکمیت کو صدق دل سے تسلیم نہ کریں اور زبان سے اس کا اقرار نہ کریں۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ جل جلالہ کے خلیفہ اعظم بن کے دنیا میں تشریف لائے، وہ خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ کے سب سے بڑے خلیفہ ہمارے کریم آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو جو حاکمیت عطا فرمائی، جس حاکمیت کو تسلیم کرنا بندہ مومن کے لیے لازم ٹھہرایا گیا، اور جس کے بارے میں فرمایا گیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ پیارے حبیب، جو تیری حاکمیت کا انکار کرے گا وہ مومن نہیں ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ اسلام کا سچا جو ہے وہ متبع تصور نہیں کیا جا سکے گا جو تیری حاکمیت کو نہیں مانے گا۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام کا اسوہ حسنہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے
جہاں زندگی کے دیگر امور سے ریلیٹڈ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، وہیں پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حاکمیت، سرکار نے جو ریاست مدینہ کا قیام عمل میں لایا اور ریاست مدینہ کے قیام کے لیے جو اصول وضع فرمائے، عملی طور پر جو اقدامات آپ نے اٹھائے، اور پھر سرکار کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم نے اس طریق اور تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اسلام کی فتوحات کے دور کو آگے بڑھایا، تو یقیناً یہ سارے کے سارے پہلو یہ وہ پہلو ہیں کہ جو ایک مسلم ریاست کی مضبوطی اور استحکام کے لیے لازم ہے، اور انہی پر ایک ریاست جو ہے وہ مضبوطی سے قائم رہ سکتی ہے اور وہ ترقی کے سفر میں آگے بڑھ سکتی ہے۔ بہرحال ہم نے چونکہ خاص طور پر گفتگو کرنی ہے قانون سازی میں، قرآن و احادیث اور اجماع امت جو ہے یہی مصادر ہیں، یہی مراجع ہیں، اور قرآن و احادیث میں اور وہ امور کے جن پر امت کا اجماع ہو چکا، قانون سازی کے اعتبار سے یہی ہمارے پاس معتبر ذرائع ہیں، اور انہی کو پیش نظر رکھ کے قانون سازی کی جا سکتی ہے۔ آج اگر ہم اپنے وطن عزیز کا جو ایک مقننہ نظام ہے، یعنی ہمارے جو وہ ادارے کے جہاں قانون سازی کے اعتبار سے ان اداروں کا قیام عمل میں لایا گیا، ہماری قومی اسمبلی، ہماری صوبائی اسمبلی، ہمارے ہاں سینٹ ہے، اور جتنے بھی ہمارے ہاں قانون سازی کے اعتبار سے جو ادارے یہاں موجود ہیں، اب ان کا اگر تحقیقی اور تنقیدی اعتبار سے جائزہ لیا جائے تو بڑی بدقسمتی کے ساتھ اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات مجھے کہنی پڑ رہی ہے کہ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کے نام پر قانون سازی کا کوئی وہ عمل آگے نہیں بڑھ رہا، اور معاذ اللہ مغرب کے قانون پر اور ان کے جو خود ساختہ مصادر ہیں، جو ہمارے قرآن و سنت کے اپوزٹ ہیں، جو اجماع امت سے ٹکرانے والی چیزیں ہیں، ان پر آج قانون سازی کی جا رہی ہے، اور اسی پر ہمارے عدالتی نظام کو، ہمارے معاشرتی نظام کو اور ملک کے ہر شعبے سے ریلیٹڈ جو کچھ بھی قانون وضع کیے جا رہے ہیں تو اس کی بنیاد مغربی نظام ہے۔ آج ہمیں ضرورت اس امر کی، اگر ہم وطن عزیز کو کامیابی کی راہ پر ڈالنا چاہتے ہیں، موجودہ مسائل سے چھٹکارا ہم اگر اس کو دلانا چاہتے ہیں، اور ہمارے وطن عزیز کے جتنے بھی باسی ہیں اگر ان کو ہم ہر طرح کے مسائل سے اور ہر طرح کے چیلنجز سے ہم چھٹکارا دلانا چاہتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلا کام اسمبلیوں میں، سینٹ میں ہمارے جو مقننہ ادارے ہیں انہیں قرآن و سنت اور امت کے اجماع کے مطابق قانون سازی کرنی پڑے گی۔ پھر ہماری عدالتیں، ہمارے سارے ادارے اس قانون کو فالو کرنے کے پابند ہوں، تو تب جا کے ملک میں وہ سدھار لایا جا سکتا ہے اور ملک کے اندر بگاڑ ختم کیا جا سکتا ہے، اور قرآن مجید برہان رشید جو ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے اور صبح قیامت تک ہمارے لیے مینار نور اور کتاب رشد و ہدایت ہے، تو اس کے اندر جتنے بھی قوانین قانون سازی کے اعتبار سے بیان کیے گئے، تو آج اسمبلی کے ممبران کو اس پر لازمی توجہ دینی چاہیے۔ ہم اللہ کے فضل سے جو وطن عزیز میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے کمر بستہ ہیں، اس کے لیے کوشاں ہیں، اور اپنی قوم، اپنی ملت سے اس اعتبار سے تعاون کے درخواست گار ہیں، تو ہم اللہ کے فضل سے اپنا منشور بالکل واضح کیے ہوئے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں، ہم سینٹ میں، ہم اسمبلیوں میں اللہ کا قرآن لے کے آئیں گے قانون سازی کے لیے، رسول اللہ کے فرامین لے کے آئیں گے قانون سازی کے لیے، امت کے اجماعی فیصلے لے کے آئیں گے قانون سازی کے لیے، خلفائے راشدین کے فیصلے لے کے آئیں گے، اس پر انشاءاللہ ہماری قانون سازی کی بنیاد ہوگی، اور پھر ہمارا جو عدالتی نظام اور ملک کے ہر شعبے سے ریلیٹڈ جو بھی احکام وضع کیے جائیں گے وہ قرآن و حدیث اور امت کے اجماع اور خلفائے راشدین کے فیصلوں کے انشاءاللہ عین مطابق ہوں گے۔ تو یہ وہ منشور ہے، یہ وہ لایا عمل ہے جو وطن عزیز کو ہر طرح کے مغربی نظام سے چھٹکارا دلانے میں اور امن و سکون کو برقرار رکھنے میں اور ملک کی سالمیت اور استحکام میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کے آخر پر یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں، آج جو لوگ امریکی غلامی سے چھٹکارے کا نعرہ لگا رہے ہیں اور خودداری اور خود مختاری کے نعرے بلند کر رہے ہیں، ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم 3.5 سال اقتدار میں رہے، تم نے خود مختاری اور خودداری کے اعتبار سے کون سی قانون سازی کی ہے اسمبلیوں میں؟ تمہارے پاس وفاق موجود تھا، تمہارے پاس پنجاب موجود تھا، تمہارے پاس KPK تھا، تمہارے پاس بلوچستان، 3 صوبے اور اس کے ساتھ وفاق، مگر کس اسمبلی میں کون سا بل ایسا پیش کیا گیا جو قرآن و سنت اور امت کے اجماع کے مطابق فیصلہ سازی کے اعتبار سے کوئی ایک بل کوئی پیش کرے؟
مگر آج وہی لوگ جو امریکہ کے غلاموں اور ایجنٹوں کا کردار ادا کرنے والے تھے، آج انہوں نے معاذ اللہ یہ ہے کہ وہ قوم کے سامنے فقط اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اور دوبارہ قوم کے سامنے ہیرو بن کے وہ ابھرنے کے لیے انہوں نے امریکی غلامی سے نجات اور خود مختاری اور خود داری کے نعرے بلند کر دیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹولہ کہ جو پہلے اپوزیشن میں تھا اور اپنے اقتدار کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا، آج وہ لوگ ساری جماعتیں مل کر اب وہ اقتدار کے نشے لینے دوبارہ شروع ہو گئے۔ تو ان کے پی ڈی ایم کے جو سربراہ تھے وہ بظاہر ان کا حلیہ بھی اسلام والا اور وہ بظاہر باتیں بھی ان کی اسلام والی بسا اوقات ہوتی ہیں، اور وہ اسلام کے ٹھیکیدار کے طور پر اپنے آپ کو وہ پیش بھی کرتے ہیں۔ ہم ان سے بھی یہ کہتے ہیں کہ ساری جماعتیں مل کر تم نے اقتدار کے حصول کی جو منزل تھی، یعنی اسلام آباد کو تو تم نے حاصل کر لیا، اب یہ بتاؤ کہ اسلام کی ترقی کے لیے تم کب اپنا کردار ادا کرو گے؟ اب تمہاری اسمبلی میں اور تمہاری اس حکمرانی کے دور میں اب اس نظام مصطفیٰ کب نافذ ہوگا؟ اسلامی نظام کب ملک میں آئے گا؟ اسلامی معیشت کب وہ پروان چڑھے گی؟ سودی نظام کا کب خاتمہ ہوگا؟ اور ملک کے اندر مغربی نظام کو کب تم دیس نکالا دو گے؟ تو ہم اللہ کے فضل سے اپنی قوم کے سامنے یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ جتنے لبرل طبقات ہیں، یہ قرآن و سنت کے آئین کے اور امت کے اجماع کے خلفائے راشدین کے فیصلوں کے معاذ اللہ یہ عملی اعتبار سے سارے کے سارے منکر ہیں۔ آؤ، وطن کو بچانا چاہتے ہو، وطن کو مستحکم کرنا چاہتے ہو، حقیقت میں خودداری کے پیکر بننا چاہتے ہو اور غلامی کی ساری زنجیروں کو توڑنا چاہتے ہو، آؤ نظام مصطفیٰ کا جھنڈا اٹھا کر اسمبلیوں میں قانون سازی کے لیے رب کا قرآن ہاتھ میں اٹھا کے لے کے جاؤ۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہوگا، یہ سارے اندھیرے انشاءاللہ چھٹ جائیں گے اور انشاءاللہ قرآن و سنت اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بالادستی کی صبح بہت قریب ہے۔ اذان سحر کا پروگرام ہمارا اسی تسلسل کی کڑی ہے جو انشاءاللہ امت کے اندر، قوم کے اندر بیداری کو انشاءاللہ یہ فروغ دے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و ما توفیقی الا باللہ۔